بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ آج ہم جوش ملیح آبادی کے بارے میں پڑھیں گے 1898 ٹو 1982، 1898 سے لے کر 1982۔ جوش ملیح آبادی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پورا نام شبیر حسن خان اور جوش تخلص تھا، اسی لیے یہ تخلص کی علامت جوش پہ لگی ہوئی ہے، جوش تخلص تھا۔ کلمی نام جوش ملیح آبادی اختیار کیا۔ ان کے خاندان میں علم و ادب کی روایت موجود تھی۔ ان کے دادا بھی شاعر تھے۔ جوش نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا، خوشحال تھا۔ سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے، مگر سینئر کیمبرج سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اوائل میں شروع میں رابندر ناتھ ٹیگور سے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ٹیگور کے اثرات ملتے ہیں۔ 1924 میں حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہوئے اور تقریباً 13 سال تک وہاں ملازمت کی۔ بعد ازاں اس کے بعد متعدد کئی ادبی رسالوں کے مدیر رہے۔ جوش نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ 1956 میں پاکستان آ گئے اور ترقی اردو بورڈ کراچی سے منسلک ہوئے۔ عمر کا آخری زمانہ اسلام آباد میں گزارا۔ جوش زبان و بیاں پہ ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔ ان کے اسلوب کی خوبیاں یہاں پر آ رہی ہیں، کلام کی خوبیاں آ رہی ہیں۔ الفاظ کے در و بست پر اتار چڑھاؤ استعمال پر انہیں قدرت حاصل تھی، ملکہ تھی، کمال حاصل تھا۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے، محبت میں مبنی شاعری ان کا امتیاز ہے۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ جوش کو شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اردو کی مقبول ترین صنف سخن غزل سے ان کی دلچسپی نہ تھی، بلکہ ان کا شمار غزل کے مخالفین میں ہوتا ہے۔ وہ نظم کے شاعر تھے۔ آبجیکٹو معروضی کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ شاعر انقلاب، نظم کے شاعر، جوش ملیح آبادی۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا۔ دیگر مجموعوں میں شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، سنبل و سلاسل، جذبات فطرت، سرود و خروش، شاعر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جوش کی خود نوشت، اپنی زندگی کی کہانی، یادوں کی بارات ان کے مخصوص اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ نثر کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کی یادداشتیں تحریر کی ہیں، اور اس کا نام ہے، جو نثری کتاب ہے اس کا نام ہے یادوں کی بارات۔ اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشق جو ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کسان کی تحسین کی ہے؟ نظم کے دوسرے شعر میں جوش نے کسان کی تحسین قوی انسان، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار کہہ کر کی ہے۔ یہ سماں اور ایک قوی انسان یعنی کاشتکار، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار۔ سوال نمبر 2 آپ کا آ رہا ہے یہاں پر بےجز، سوال نمبر 1 کا بےجز، جلوہ قدرت کے شاہد سے کون مراد ہے؟ جلوہ قدرت کا شاہد کسان، کاشتکار کو کہا گیا ہے۔ جلوہ قدرت کا شاہد حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم، تاب کا نور نگاہ۔ تیسرا سوال ہے جناب کہ نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبض خاک پہ انگلیاں رہنے سے مراد ہے کسان کا زمین کی حالت کیفیت کا مسلسل جائزہ لینا، فصلوں کے بقا تحفظ کے اقدامات کرنا، جڑی بوٹیاں تلف کرنا، کیڑوں کی یورش سے بچانا، پانی دینا۔ دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔
दाल जुज़ है। शायर ने किसान के घर लौटने की जो तस्वीर कशी की है उसे बताइए या उसे अपने 2 सत्रों में लिखिए। जोश ने थके मांदे पुरुमीद चेहरे के हामिल किसान के घर लौटने की मंजरकशी करते हुए कहा है कि चेहरा धूप की तमाज़त तपिश से सुर्ख है, थकन के आसार चेहरे से नुमायां है और खेत से घर वापस जा रहा है। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुंह घर की जानिब है रवां। हे शायर ने किसे इर्तिका का पेशवा कहा है? शायर ने जोश ने इर्तिका का पेशवा किसान काश्तकार को कहा है, क्योंकि वो दुनिया का पेट भरने, लिबास फराहम करने के लिए हर आन मसरूफ़ अमल है, ज़िंदा रहने का सामान फराहम कर रहा है। इर्तिका का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार, पूरा शेर भी लिख सकते हैं। ये समा और एक कवि इंसान यानी काश्तकार, इर्तिका का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार। इसके बाद जनाब वाओ पे लिखा हुआ सवाल, कौन सी कुव्वतें किसान से सरनगू रहती हैं? जवाब है तखरीब की कुव्वतें किसान से सरनगू रहती हैं, क्योंकि ज़राअत मईशत की रीढ़ की हड्डी है और माशी खुशहाली, खुद कफालियत, बरामदात मुल्क व कौम की मजबूती का बाइस हैं। सरनगू रहती हैं जिससे कुव्वतें तखरीब की, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहज़ीब की। जे पे लिखा हुआ है खेत से मुँह फेर कर किसान कहाँ जाता है? खेत से मुँह फेर कर किसान घर जाता है ताकि ताज़ा दम होकर फिर से खेत में ज़िंदगी दौड़ा दे। खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब है रवां। नज़म के आखिरी शेर में शायर ने किन 5 चीज़ों का जिक्र किया है? नज़म के आखिरी शेर में किसान ने इन 5 चीज़ों का जिक्र किया है। नंबर 1 धूप, नंबर 2 झुलसा हुआ रुख, नंबर 3 मुशक्क़त, नंबर 4 खेत, नंबर 5 घर। धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब है रवां। दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है, टिक का निशान लगाना है। नज़्म का इब्तिदाई मंज़र है झुटपुटे का, किसान की उंगलियां दिन के वक्त रहती हैं खाक की नफ्स पर। किसान कुदरत के जलवे का है शाहिद, किसान खेत से रुख फेर कर जाता है घर। किसान जोशमली आबादी की तख्लीक है। ये नज़म जोश के मजमूआ कलाम शोला और शबनम से ली गई है। शायर ने तहज़ीब का परवरदिगार किसान को कहा है। इसके बाद मिसरे मुकम्मल करने हैं। जलवा कुदरत का शाहिद, हुस्न फितरत का गवाह, दिन को जिसकी उंगलियां रहती हैं नब्से खाक पर, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहज़ीब की, जिसके कसबल पर अकड़ता है गरूरे शहरियार, धूप के झुलसे हुए चेहरे पर मुशक्क़त के निशान। सवाल नंबर 4 है जोश ने किसान की जो सिफ़ात बयान की हैं उनकी फहरिस्त बताइए। उनमें आप लिखें कि किसान मजबूत, तवाना, मेहनती है, कवि इंसान है, इर्तिका का पेशवा है। मजबूत, तवाना, मेहनती इंसान, कवि इंसान, इर्तिका का पेशवा, तहज़ीब का परवरदिगार, कुदरत फितरत का शाहिद, माह का दिल, मेहर का नूरे निगाह, मेहनती, काबिल फ़ख्र, मुल्क व कौम के लिए और मुहाफ़िज़। इसके बाद है जनाब मुज़क्कर मुअन्नस अलग करने हैं। इसका तरीका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको जुमले बनाने हैं और जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं इनके बाद आने वाले लफ्ज़ वाज़े करेंगे कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे है नज़म पढ़ी, नज़म पढ़ी, पढ़ी मुअन्नस। शफ़क़ की सुर्ख़ी, शफ़क़ के बाद की आ रहा है, मुअन्नस। यहाँ पर नज़म, शफ़क़, नसीम, फितरत, तहज़ीब, धूप ये सब मुअन्नस हैं और बाकी जो रह जाते हैं मैदान, समा, फ़ातिह, फलक ये मुज़क्कर हैं। जुमले बनाने झुटपटा, 2 वक्त मिलना। झुटपुटा होते ही बच्चे घरों को झुटपुटा होते ही खेल के मैदान से बच्चे घरों को लौट आए।
امتحان کے حوالے سے بچوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ قصہ آدم نسل انسانی کا ارتقا ہے۔ ایسے کام نہ کرو کہ سرنگوں ہونا پڑے۔ ہمیں اپنے ملک کو تخریب کاروں سے بچانا ہے۔ دنیا میں کامیابی مشقت سے ہی ملتی ہے۔ محنت اور مشقت کے علاوہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یا مختصر راستہ نہیں ہے۔ درج ذیل الفاظ کے جوڑوں میں صوتی مشابہت ہے، لیکن ہر جوڑے کے لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ ذو معنی میں بھی یہ آ جاتا ہے، ہر لفظ کے معنی الگ ہیں۔ علم دکھ، علم جھنڈا، باز کچھ، باز پرندہ، پارا ٹکڑا، حصہ جز، پارا سیال دھات، روزہ سوم، روزہ باغ، کاش ٹکڑا حصہ جز، جیسے پھل کی کاش کاٹنا، آم کی کاش کاٹ دو۔ کاش حسرت، افسوس، یاس۔ سرگرمیاں جی ہیں، جوش کی ایک مختصر سی نظم ڈھونڈ کر پڑھنی ہے۔ کسان کی مشقت بھری زندگی کے عنوان سے مضمون۔ اس کے ساتھ آپ یہاں دیکھیے اساتذہ نظم کے حوالے سے طلباء پر محنت کی اہمیت واضح کیجیے۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، حدیث شریف ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسان کے موضوع پر کسی اور شاعر کی نظم طلباء کو سنائی جائے۔ ابھی جب آپ کو تشریح کروائی جائے گی، اس میں اسی موضوع پر بہت سارے اشعار، مماثل اشعار حوالے جات میں استعمال ہوں گے۔ وہ سب مزدوروں، شاعر پر اور کسان کے حوالے سے ہیں، محنت کے حوالے سے ہیں۔ مزدور کے موضوع پر احسان دانش ہے، کسی اور شاعر کی نظم سنا کے محنت کی عظمت کو واضح کیا جائے۔ جناب یہ بھی ہو گیا ہے۔ جوش کی نظم گوئی کی خوبیوں اور آہنگ سے طلباء کو متعارف کرایا جائے، تعارف میں ابھی کروایا گیا ہے۔ طلباء پر واضح کیا جائے کہ حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی تبدیلیاں آتی ہیں، ان سے شہر اور دیہات دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اب مشینی کاشت کاری بڑھ گئی ہے، لیکن دور دراز کے دیہات میں اب بھی ایسی تصویریں مل جاتی ہیں، اور ابھی بھی صورتحال یہی ہے کہ مشینوں کو استعمال کرنے کے لیے کسان کی محنت اور قابلیت چاہیے۔ کلاس 10 اب اس حوالے سے جو مضامین کی فہرست آ رہی ہے وہ آ رہی ہے القاسب حبیب اللہ، حدیث شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کسان کی مشقت بھری زندگی، محنت کی عظمت، میرا گاؤں، شہری اور دیہاتی زندگی، یہ وہ عنوانات ہیں جن پر آپ کو منظر نگاری کرتے ہوئے جو ہے آپ کو مضمون تحریر کرنے کی مشق کرنی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، محنت کریں، ساتھ ساتھ سمجھ کے پڑھیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔